کی سب سے اعلیٰ مقصد ہے خدا تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا، اور اسی توحید کا ہم اقرار کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اب میری زندگی میں نہ کوئی محبوب ہے، نہ ہی مطلوب ہے اور نہ ہی مقصود ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس کا نمونہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ عزیز نے اپنے خطبات میں جو توحید کے عنوان پہ دیے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے دکھایا توحید کیا ہوتی ہے اور توحید کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور انور عید اللہ تعالیٰ عزیز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی سے بھی مثالیں دے کے بتا دیا کہ توحید یا توحید پر ایمان کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ تو اعلان کر دے کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، اس پہ قائم کر دیا۔ اب ہر رکعت نماز کی اس میں لازمی یہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، اور ہم سارے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پھر لازم ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو صراط مستقیم پہ تھا، جس کو خدا نے کہا تو صراط مستقیم پہ ہے، اس کی زندگی کیسے گزری، اور ہمیں پھر ویسے ہی گزارنی ہوگی۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیاماً، ایسا دین ہے جو قائم رہنے والا ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم حنیف یعنی موحد۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا بڑے پیار سے، اور ان کی توحید جو ہے اس کا خاص ذکر کیا ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اب وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا یا مرنا اب میری مرضی سے نہیں، یہ سارا کا سارا اللہ کی مرضی سے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہی توحید ہے۔ جب یہ مل جائے تو انسان کی نجات ہے، اگر نہیں تو پھر موحد نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بے شمار احسانات ہیں ہم پہ۔ اس توحید کے مضمون کو بھی آپ نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف زبان سے اقرار کرنا ہی توحید ہو گیا، اس کے 3 درجات ہیں۔ فرمایا توحید 3 قسم کی ہے۔ ایک توحید علمی کہ جو تصحیح عقائد سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جو ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو علمی طور پہ ہم نے اقرار کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دوسری توحید عملی کہ جو قوا اخلاقی کو خدا کے راستہ میں کرنے سے، یعنی فنا فی اخلاق اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جو انسان کو موٹے طور پہ سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ توحید کا اپنی ذات پہ قائم کرنا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے، دوسروں کو بلانا بعد میں۔ اور اگر انسان اپنی ذات میں مشرک ہے، یعنی اس کی آنکھیں خدا کی مرضی پہ نہیں چلتی، کسی اور کی مرضی کا دیکھتی ہیں، اس کی زبان بولتی ہے تو کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، نہ کہ خدا کی رضا پہ، وہ سنتا ہے تو کسی اور کی رضا پہ، ایک ایک عضو کو لے کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ موحد ہیں یا مشرک ہیں۔ تو یہ جب تک سارے اعضاء فنا فی اللہ نہیں ہو جاتے، اس وقت تک انسان کی ذات پہ توحید غالب نہیں آتی۔ فرمایا تیسری توحید حالی، جو اپنے ہی نفس کا حال اچھا بنانے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی نفس کو کمال تزکیہ کی مرتبہ تک پہنچانا،
اور غیر اللہ سے سینہ قلب کو بالکل خالی کرنا اور نابود اور بے نمود ہو جانا، یعنی اپنی ذات کو بالکل مٹا دینا، نابود اور بے نمود ہو جانا، یہ توحید بوجہ کامل تب میسر آتی ہے جب جذبہ الہی انسان کو پکڑے اور بالکل اپنے نفس سے نابود کر دے، اور بجز فضل الہی کے نہ یہ علم سے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ عمل سے۔ اسی لیے عابدین مخلصین کی زبان پر نعرہ ایاک نستعین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توحید کے اس مقام سے فیض کرے جو صرف اور صرف اس کی جناب سے عطا ہوتا ہے۔